السلام علیکم ناظرین بیبرس حسب عادت علی صبح اپنے قیام گاہ سے نکلا اور جامع مسجد کی جانب بڑھ گیا۔ تمام رات اس نے آنکھوں میں گزاری تھی۔ اس کے ہاتھوں ایک ایسے شخص کا قتل ہو چکا تھا جسے صرف ذاتی اناد کے تحت قتل کرنا اسے منظور نہیں تھا۔ یہ وہ بدترین امر تھا جو ناگہانی طور پر اس کے ہاتھوں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس لیے ضمیر کے مسلسل کچوکوں نے اس کی روح تک کو بری طرح پامال کر ڈالا۔ وہ جب مسجد میں پہنچا تو اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند سرخ ہو رہی تھیں۔ بیبرس نے وضو کیا اور پھر برگاہ الہی میں کھڑا ہو گیا۔ وہ خالق کا مجرم تھا مگر اسے رحم و مہربانی کی صدا کر رہا تھا۔ نماز کے اختتام کے بعد بھی وہ کافی دیر تک اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر معافیا مانگتا رہا۔ امیر فخر الدین لقمان نماز سے فارغ ہونے کے بعد کافی دیر تک اس کی جانب متوجہ رہا کہ وہ کب اٹھے تو وہ اس سے بات کرے۔ جب اس نے دیکھا کہ دعا کا سلسلہ طویل ہو چکا ہے تو وہ خود ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ بیبرس اس وقت ذہنی و قلبی کشمکش کا شکار تھا، اس لیے اسے علم ہی نہ ہو سکا کہ کوئی اس کے پہلو میں موجود ہے۔ امیر فخر الدین لقمان نے کچھ دیر اس کی متغیر حالت پر غور کیا تو وہ بخوبی سمجھ گیا کہ بیبرس کی اس کیفیت سے نبرد آزما ہے۔ اس نے بیبرس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے دبایا۔ بیبرس کو اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے اپنی دعا ختم کر دی۔ پہلو کی جانب توجہ کی تو اسے امیر فخر الدین لقمان کا چہرہ دکھائی دیا جو حیرت و پریشانی سے بیبرس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھ رہا تھا۔ احساس گناہ میں مبتلا ہو کیا؟ امیر فخر الدین لقمان نے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ناحق ہلاک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں سلطان کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا مگر میری ہی تلوار نے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ میں یہ سوچ کر کانپ رہا ہوں کہ روز محشر اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بیبرس کی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ کیا آنسو بہانے سے دامن کے گناہ دھل جایا کرتے ہیں؟ امیر فخر الدین لقمان نے پوچھا تو بیبرس چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میں اپنے گناہ کو سب کے سامنے قبول کروں گا اور شرعی سزا کے لیے تیار ہوں۔ نادانی کی باتیں مت کرو بیبرس۔ امیر فخر الدین لقمان ناگواری سے بولا، تم نے ان جلوت میں کتنے لوگوں کو تہ تہ کیا، کتنے مسلمانوں کو صرف اس لیے سزا دی کہ انہوں نے ملت کے ساتھ غداری کرتے ہوئے تتاریوں کا ساتھ دیا تھا۔ کیا وہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں تھے؟ میں جانتا ہوں کہ تم کیا جواب دو گے۔ اپنے اس جواب کے آئینے میں سلطان ملک مظفر کی شخصیت کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ کیا وہ ملت کے ساتھ غداری کا مرتکب نہیں ہوا تھا؟ جس شخص نے دن رات ایک کر کے ملت کے طاقتور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، اس پر صرف اس لیے قاتلانہ حملہ کرایا گیا کہ وہ مسلمانوں کا ہر دل عزیز بن چکا تھا۔ یہ کچھ اور نہیں تھا، اس کا ذاتی مفاد اور دلی حسد تھا جو اسے ایسے امر کی جانب کھینچ لے گیا جو نہ صرف قانونی طور پر بلکہ شرعی طور پر جرم عظیم تھا۔ کیا ہمارا مذہب ملت کو ایسے قابل اور ہونہار سالار سے محروم کر دینے کی اجازت دیتا ہے؟ مجھے تمہاری بات سے کوئی اختلاف نہیں مگر میں اس طرح نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنا مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش کر کے انصاف کی درخواست کرنے کا خواہش مند تھا۔ شاعر اسلامیہ کے مطابق جو بھی فیصلہ کیا جاتا میں اس پر مطمئن ہو جاتا۔ بیبرس نے توجیہ پیش کی۔ بیبرس، امیر فخر الدین گہرا سانس لیتا ہوا بولا، یہ خلفائے راشدین والا دور نہیں ہے کہ انہیں قاضی وقت کٹہرے میں لا کھڑا کرتا اور حق و انصاف سے کام لیتے ہوئے جو فیصلہ صادر کرتا تھا وہ تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ سلطان ملک مظفر اگر مملوک امراء کو قتل کروا سکتا ہے تو کیا وہ قاضی کی عدالت پر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال نہ کرتا؟ بہرحال جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا اور اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ سلطان ملک مظفر اتفاقی حادثے کا شکار ہو کر جاں بحق ہوا ہے۔ وہ اتفاقی حادثہ ہی صحیح ہے مگر میری تلوار تو اس میں ملوث ہے۔ بیبرس نے کہا، اگر بھڑکے ہوئے امراء تمہیں دھکا دے کر سلطان پر حملہ ور ہو جاتے تو پھر؟ بیبرس اس کی بات سن کر خاموش رہا۔ کچھ دیر تک امیر فخر الدین لقمان نے اسے سمجھایا، پھر وہ اپنے مقصد کی بات پر آ گیا۔ بیبرس، یہاں تم سے ملاقات کرنے کے پیچھے یہ مقصد کار فرما تھا کہ میں تمہیں اس امر سے آگاہ کر دوں کہ گزشتہ رات میں مجلس امام دین اور عمرا نے طویل بحث و تمہیز کے بعد یہ طے کیا ہے کہ نئے سلطان کا انتخاب آج ہی عمل میں لایا جائے، کیونکہ سلطان کی عدم موجودگی میں اقتدار حاصل کرنے کی کھینچا تانی کے باعث حالات میں کشیدگی بڑھنے کا قوی امکان ہے اور دشمنوں کو وار کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔
بجائے اس کے کہ اور وقت ضائع کرتے ہوئے کسی دشمن کو وار کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ یہ طے پایا ہے کہ مارکائن جالوت کے فاتح کو بلاد مصر کا متفقہ سلطان بنا دیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بیبرس اس کے منہ سے غیر متوقع بات سن کر قریباً اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر پھیلی چند سائتوں کا پھیلا ہوا کرب مٹ گیا اور وہ فرت سجاب کی تصویر بن کر رہ گیا۔ ناظرین، متی الدین حارث کی مداخلت پر کھول اٹھا۔ اس نے ایک جست لگائی اور اسے جا لیا۔ ایک ساتھ میں حارث زمین پر تھا اور متی الدین اس کے سینے پر چڑھا بیٹھا، گھونسوں سے اس کی خاطر تواضع کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک حارث کے ہاتھوں میں دکھائی دینے والا خنجر اب متی الدین کے قبضے میں تھا۔ متی الدین شیخ ابو الفضل تیوری چڑھا کر بولا، اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو اسے چھوڑ دو۔ میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا، بلکہ تم سے اپنے سوالوں کے جواب چاہتا ہوں۔ متی الدین حارث کو اس کی بدتمیزی کی سزا دے چکا تھا۔ ہاتھا پائی کے دوران اس کا ڈھاٹا اتر چکا تھا۔ متی الدین کو پہچاننے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی کہ وہ وہی نوجوان تھا جو اسے بازار میں ملا تھا۔ حارث کا بلئی ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ متی الدین اس کے سینے سے اٹھ کر اپنی جگہ واپس آ بیٹھا۔ شیخ ابو الفضل، تمہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں گروہ فدائین کے کسی سرکردہ فرد سے ملاقات کرنے کا خواہشمند ہوں۔ اگر تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ایک آدھ دن میں کیستان کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ متی الدین نے ادھر ادھر کی باتوں میں مزید وقت برباد کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی بات سن کر شیخ ابو الفضل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور دوسرے ساتھی بھی حیرت کا شکار دکھائی دینے لگے۔ شیخ ابو الفضل اس کی عجیب فرمائش سن کر کافی دیر تک سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر پریشانی کے عالم میں بولا، متی الدین، میں سمجھ نہیں پایا کہ تم کیا چیز ہو اور کس مہم کی تکمیل چاہتے ہو، مگر تمہاری ہر بات نرالی ہے۔ کبھی تم یہ کہتے ہو کہ گھوڑے کے معاملے کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے اور وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ کبھی تم یہ کہتے ہو کہ تم فدائیوں کی تلاش میں یہاں آئے ہو اور ان کی سرکردہ شخصیت سے ملنا چاہتے ہو۔ کبھی کچھ۔ ان تنازعات کو دیکھ کر تمہاری بات پر کیسے یقین کیا جائے؟ شیخ یہ بہت تیار ہے، ہمیں متواتر چکمے دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے تو یہ دشمنوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ آپ بیکار باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اسے قتل کرنے کا حکم دیں۔ حارث پھٹے ہوئے ہونٹ کو دباتا ہوا تیزی سے بولا، جب میں بات کر رہا ہوں تو تم کیوں بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہو؟ شیخ ابو الفضل نے حارث کی جانب تیز نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ شیخ ابو الفضل، متی الدین نے حارث کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ تمہارے ساتھ ہی یہ ممکن ہے تم خود بھی میرے پاس کئی بار آئے اور تم لوگوں نے ہر بار نامعلوم چیز کا تقاضا کیا۔ جب تک مجھے اس چیز کا نام معلوم نہ ہوتا تو میں کیسے جان پاتا کہ تم لوگوں کا مطالبہ کیا ہے؟ اگر تم مجھ سے صاف الفاظ میں گھوڑے کے معاملے کا مطالبہ کرتے تو شاید اتنی گھمبیر صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ غلطی سراسر تم لوگوں کی اپنی ہے کہ تم لوگوں نے پہلے خود میری ذات کو نشانہ بنایا اور اب حالات کے پیچیدہ ہونے پر میری بات کی صداقت تمہیں ہضم نہیں ہو پا رہی ہے۔ ممکن ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن تم ہمارے رئیس سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ میرے پاس ایک اہم شخصیت کا پیغام ہے تمہارے رئیس کے لیے، جو میں صرف اسے ہی دینا پسند کروں گا۔ تم لوگ مجھ سے اس ضمن میں مزید سوال نہ ہی کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پیغام؟ مگر کس کا؟ شیخ ابو الفضل حیرانگی سے اسے تکنے لگا۔ معذرت کے ساتھ میں اس بارے میں سرکردہ منصب کے مالک کو ہی بتاؤں گا۔ مجھے یہ تمام معاملہ پوشیدہ رکھنے کا حکم ملا ہے۔ متی الدین نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تمہارے تمام سامان کی تلاشی مکمل لی جا چکی ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جسے کسی پیغام کا نام دیا جا سکے۔ شیخ ابو الفضل شک بھرے لہجے میں بولا، میں اپنی خاص چیزوں کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہوں۔ متی الدین مسکرا دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے رئیس سے ملاقات کے بہانے اسے کوئی نقصان پہنچا دو۔ بے فکر رہو، میں اس ملاقات میں کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ صرف یہ جان لو کہ اس ملاقات میں تمہارے شیخ کا ہی فائدہ ہے، میرا نہیں۔ شیخ ابو الفضل اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کافی دیر سے اس کی باتوں اور لہجے کو پرکھنے میں مصروف تھا۔ تمام دورانیے میں اسے کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دی جس سے وہ کوئی منفی رائے قائم کرتا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ دوبارہ بولا، اگر تم اس پیغام کی نوعیت کے بارے میں کوئی اشارہ دے دو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ فدائین کے رئیس تک پہنچنے کے لیے تمہیں کسی نہ کسی واسطے کی ضرورت ضرور پڑے گی۔ اگر تم اپنے تئیں براہ راست ملاقات کی کوشش بھی کرو گے تو ناکام رہو گے۔
یہ بات طے ہے کہ تمہیں اتنی دیر تک کوئی طبی رئیس تک نہیں پہنچائے گا جب تک وہ خود معاملے کی نوعیت سے آگاہ نہیں ہو جاتا۔ متی الدین اس کی بات سن کر سوچنے لگا۔ وہ کسی حد تک صحیح کہہ رہا تھا، کیونکہ گروہ فدائین شہروں میں تو مقیم نہیں تھا۔ ان کے اصلی مرکز کوہستان کے وہ دشوار گزار قلعے تھے جہاں جانا عام آدمی کے بس کا روک نہیں تھا۔ متی الدین نے سلسلہ کوہستان میں جا کر پریشانی مول لینے کی نسبت اس بات کو ترجیح دی کہ جب اسے مہم کی تکمیل کے لیے سمرقند میں ایک رہنما شخص مل رہا ہے تو اس کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں تمہیں پیغام کی نوعیت ایک شرط پر بتاؤں گا۔ کس شرط پر؟ شیخ ابوالفضل کے چہرے پر اشتیاق کے سائے پھیل گئے۔ پیغام کا بنیادی حصہ تو صرف تمہارے رئیس کو ہی سنایا جائے گا۔ کوہستان پہنچنے کے بعد تمہیں میں اس ضمن میں آگاہ کروں گا کہ پیغام کس کی جانب سے ہے۔ جب تم میرے ساتھ سفر کے لیے سمرقند سے روانہ ہوگے اس وقت تمہیں پیغام کی نوعیت کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ نہایت کڑی شرط ہے۔ شیخ ابوالفضل بدمزگی سے بولا، میرے پاس کوئی دوسری راہ نہیں۔ کشیدہ حالات کے باعث میں کل ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، متی الدین نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ شیخ ابوالفضل نے اس کی بات پر سر جھکا لیا۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناظرین، خونی مقابلہ پورے جوش و خروش سے جاری تھا۔ فدائی غلام اپنے 5 ساتھیوں کی لت پت لاشیں دیکھ کر خاصے محتاط دکھائی دے رہے تھے۔ وہ جرحانہ انداز کی بجائے نپتلے انداز میں وار کر رہے تھے۔ لڑکیاں بھی ایک دوسرے سے کمر ملے اس انداز میں مدافعت کر رہی تھیں کہ غلاموں میں سے کوئی بھی ان کے قریب پھٹکنے نہیں پایا۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ شیخ کبیر الدین لڑکیوں کی جانب سے لگاتار مدافعتی انداز اختیار کرنے پر ناخوش دکھائی دیا۔ اس نے اپنی نشست پر بیٹھے تیز آواز میں انہیں مخاطب کیا، اگر میرے 100 گننے تک تم لوگوں میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو میں سب کو قلعے کی فصیل سے نیچے دھکیل دوں گا۔ شیخ کبیر الدین کا حکم سنتے ہی غلاموں کے حملوں میں شدت پیدا ہو گئی اور وہ آگے بڑھ کر تابڑ توڑ انداز میں وار کرنے لگے۔ انزیلا نے ان کے رویے میں جرحانہ پن پیدا ہونے کے دوران ہی ان کی کمزوری بھانپ لی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر نہ صرف ان کے واروں کو ناکام بنانے لگی بلکہ اس نے غلاموں کے واروں کے دو پیچ میں پیدا ہونے والے خلا کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک غلام کو جہنم رسید کر ڈالا۔ انزیلا کی دیکھا دیکھی اس کی ساتھی بھی اس مخصوص دو کو سمجھ گئی اور اس سے پہلے کہ غلام سنبھلتے 4 غلام ایک ہی ساتھ میں زمین بوس کر دیے گئے۔ لڑکیوں کے محتاط طرز کے پوری ہوشیاری کے ساتھ استعمال کیے گئے دو کو دیکھ کر شیخ کبیر الدین خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسے شاید لڑکیوں میں ایسی ہی مہارت کی ضرورت تھی۔ لڑکیاں کسی حد تک آگاہ ہو گئیں کہ اس لڑائی میں مدافعت سے زیادہ چالاکی اور موقع کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ پھر ان کے حملوں کے انداز بدلنے پر مزید 3 غلام ان کے خنجروں کا نشانہ بن گئے۔ اب لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی اور غلام صرف 2 بچے تھے۔ انہیں نہ صرف اپنی جان بچانا تھی بلکہ 5 لڑکیوں کو بھی ہلاک کرنا تھا۔ غلاموں کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے اوسان کھو چکے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے انہیں شکار کر لینا کوئی مشکل امر نہیں تھا۔ غلاموں کی پس کفیت بھانپ کر شیخ کبیر الدین نے انہیں مخصوص جنت کی نوید سنائی تو ان کے اجسام میں جیسے برقی روح دوڑنے لگی۔ وہ جنت کے حصول کی سرشاری میں اس قدر دیوانے ہو چکے تھے کہ اندھا دھند انداز میں وار کرنے لگے۔ ان کے واروں کا انداز نہ صرف بے ترتیب تھا بلکہ خنجر زنی کے اصولوں کے سخت خلاف تھا۔ اچانک نافیہ ان غلاموں کے اندھے واروں کی زد میں آ گئی۔ اس کا بازو پہلے سے ہی زخمی تھا اور متواتر لڑائی کے باعث زیادہ خون بہہ کر اس کا بازو بھی شل ہو چکا تھا۔ ایک غلام کے خنجر کا پھل اس کی کمر میں اترتا چلا گیا۔ گل وقوج نافیہ کے کافی قریب تھی۔ اس نے اتنی سروت سے غلام پر کاری ضرب لگائی کہ اس کا خنجر والا بازو دھڑ سے کٹ کر جھولنے لگا۔ لڑکیوں نے موقع پاتے ہی دونوں غلاموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلسل مقابلے کے باعث لڑکیوں کے چہروں پر تھکان کے آثار دکھائی دینے لگے۔ وہ صرف 1 ماہ کی تربیت یافتہ تھیں۔ آج انہیں مہارت کا ثبوت پیش کرنے کی شکل میں خوفناک موت سے نبردازمہ ہونا پڑا تھا۔ غلاموں کی موت کے بعد نافیہ کی حالت زیادہ بگڑنے لگی اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ لڑکیاں اس کی جانب تیزی سے بڑھیں اور خوش غمی نگاہوں سے شیخ کبیر الدین کی جانب دیکھنے لگیں، جبکہ شیخ کبیر الدین پیدا ہونے والے صورتحال کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیا مقابلے کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ لڑکیوں کی نگفتہ بے حالت سے اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مزید غلاموں سے لڑنے کی سکت نہیں رکھتی ہیں۔ اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو نہ صرف لڑکیاں یقینی موت کا نوالہ بن جائیں گی اور اس کی ساری محنت رہ گا جائے گی، اور وہ جس مہم کے لیے ان لڑکیوں کو تیار کر رہا ہے وہ مزید کھٹائی کا شکار ہو جائے گی۔ شیخ کبیر الدین نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا
کہ لڑکیوں کا حقیقی مرکے کا چونکہ یہ پہلا دن تھا اور لڑکیوں کے لیے یہ تجربہ بھی کچھ نیا تھا، لہٰذا اس امتحان کو اگلے 3 دنوں کے لیے ملتوی کر دیا جائے اور لڑکیوں کو آرام کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس دوران وہ کافی حد تک تازہ دم ہو جائیں گی اور وہ خود کوئی صورتحال کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو تیار کر لیں گی۔ شیخ کبیر الدین نے اپنے طے نتیجے پر پہنچنے کے بعد اپنے فیصلے سے لڑکیوں کو آگاہ کیا۔ جب لڑکیوں کو یہ معلوم ہوا کہ قتل و غارت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ 3 دن بعد پھر اسی طرح موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا پڑیں گی، تو ان کے چہروں پر خوف و پریشانی کی شکنیں نمایاں دکھائی دینے لگیں۔ شیخ کبیر الدین نے نہایت بے رخی سے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ چونکہ لڑکیوں میں خنجر زنی کی اعلیٰ مہارت کی خواہش رکھتا ہے، اس لیے تعین دن کے بعد جو مقابلہ منعقد کیا جائے گا اس میں لڑکیوں کے مقابلے میں 20 غلام ہوں گے، اور اس میں بنیادی شرط وہی ہوگی کہ شیخ کبیر الدین کے 100 گننے کے دوران 20 کے 20 غلام موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں۔ بصورت دیگر ان 5 لڑکیوں کی اسے کوئی ضرورت نہیں رہے گی اور اس کے وقت ضائع کرنے کی سزا کے طور پر ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ شیخ کبیر الدین نے صرف دھمکی آمیز رویہ اختیار ہی نہیں کیا بلکہ لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آخری لمحوں میں اختیار کیے گئے طریقہ کار کی تعریف و توصیف کی اور اسی قسم کے انداز کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کڑی تاکید کی۔ لڑکیوں کے چہرے شیخ کبیر الدین کی بات پر زرد پڑ گئے، اس کی وحشانہ خواہش کے بارے میں سن کر ان میں ناگواری سی پھیل گئی۔ وہ دوبارہ ایسا گھرونا خونی کھیل کھیلنے کی قطعاً خواہش مند نہیں تھیں، مگر وہ بالکل بے بس تھیں۔ زخمی نافیہ کو کنیزوں کی مدد سے قیام گاہ تک پہنچایا گیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ایک طبیب بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے نافیہ کی کمر میں اترنے والے خنجر کے گہرے گھاؤ کا معائنہ کرنے کے بعد نفی میں سر ہلا دیا کہ وہ ناقابل علاج ہے۔ طبیب نے لڑکیوں پر صاف لفظوں میں واضح کر دیا کہ خنجر کا گھاؤ گہرا ہونے کے ساتھ خون کی رگوں کو بھی متاثر کر چکا ہے، لہٰذا اس کے جان بر ہونے کی اب کوئی توقع نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ نافیہ کی خستہ حالت پر تمام لڑکیوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ انہیں نہایت شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ کیا 3 دن بعد وہ بھی نافیہ کی طرح موت اور زندگی کے کشمکش میں مبتلا ہوں گی؟ کیا خونی مقابلوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا؟ 20 ہٹے کٹے غلاموں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ گل وقود نافیہ کی حالت سے آگاہ ہونے کے بعد ان سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ ان 3 دنوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو باہر کیف ان کے قبضے میں تھے۔ 3 دن کے اندر اسے کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا تھا۔ وہ دل میں یہ طے کر چکی تھی کہ اسے ہر قیمت پر اس قلعے سے فرار ہونا تھا۔ اس امر کے لیے بے شک اسے سینکڑوں غلاموں کی لاشیں کیوں نہ گرانا پڑتی ہیں۔ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ 3 دن کے بعد ہونے والے مقابلے میں اگر وہ کامیاب بھی رہی تو اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ شیخ کبیر الدین پھر کسی نئے مقابلے کے انعقاد کا اعلان نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے اس خوفناک منصوبے میں باقی لڑکیوں کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اب 4 تھیں اور خنجر زنی کے فن کے اسرار و رموز سے بخوبی واقف تھیں۔ وہ تیزی سے رات کی تاریکی پھیل جانے کا انتظار کرنے لگی۔ ناظرین، امیر فخر الدین لقمان نے اپنی فہم و فراست کو بروئے کار لاتے ہوئے تھوڑی سی کوشش کے بعد بیبرس کو منصب سلطانی قبول کرنے پر آمادہ کر لیا۔ بیبرس کو جب یہ معلوم ہوا کہ فارس الدین اکتئی کا نام بھی نئے سلطان کے طور پر زیر غور رہا ہے تو اس نے صاف لفظوں میں اس کے حق میں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ امیر فخر الدین لقمان نے فارس الدین اکتئی کی سابقہ معذرت کا حوالہ دیا تو بیبرس بمشکل اس شرط پر راضی ہو گیا کہ اگر فارس الدین اکتئی نے عنان اقتدار کی ذرا سے بھی خواہش ظاہر کی تو وہ منصب سلطانی اسے سونپ کر دستبردار ہو جائے گا۔ دن کے آغاز پر سلطان ملک مظفر کی تجہیز و تکفین کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسے دمشق کے بیرونی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ تمام لوگوں نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی اور پھر شاہی دربار کی جانب روانہ ہوتے رہے۔ ظہر کی نماز کے بعد باقاعدہ طور پر نئے سلطان کے طور پر بیبرس کے انتخاب کا اعلان کیا گیا۔ چند ایک امراء کے علاوہ سب لوگوں نے نہایت گرم جوشی سے بیبرس کا خیر مقدم کیا۔ بیبرس کے دل میں جو خدشات موجود تھے وہ اس وقت محو ہو کر رہ گئے جب اس نے اپنی بیدار آنکھوں سے سب کو اپنی حمایت میں نعرے لگاتے دیکھا۔ بیبرس دھیمے قدموں سے چلتا ہوا دربار کے شاہی چبوترے پر جا کھڑا ہوا۔ اس کے گرد خاص حمایتین کی جماعت موجود تھی، جبکہ دربار میں قہرہ کے ممالک کے علاوہ بلاد شام و شرقیہ کے رئیس و امراء بھی موجود تھے۔ سب سے پہلے امیر فخر الدین لقمان نے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔ اس کے بعد اس نے مرحوم سلطان کے حق میں دعائیں مغفرت کی اور تمام لوگوں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ دیانت دارانہ انداز میں چھان بین کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے
کہ اس کی موت کا محرک کوئی طے شدہ سازش یا قتل سے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ اس کے بعد اس نے بیبرس کی سابقہ خدمات اور کارناموں پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کی بے حد تعریف و توصیف کی اور اس کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے نازک ترین حالات میں دین اسلام کے لیے خیر خواہانہ جذبات رکھنے پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ امیر فخر الدین لقمان نے نازک ترین حالات میں بھی بیبرس کی حوصلہ مندی اور لوگوں میں جذبہ جہاد ابھارنے پر اور کڑے وقت میں نہایت ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے دین کی خدمت کرنے پر اسے دین کا ستون قرار دیا۔ سب لوگوں نے امیر فخر الدین لقمان کے دیے گئے لقب پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ امیر فخر الدین نے بیبرس کی جانب دیکھتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اس لقب کو اگر اپنے نام کے ساتھ جگہ دے تو یہ عمرہ کے خیر سگالی جذبات کی عکاسی بھی ہو جائے گی۔